बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुश आमदीद है। इमरान ख़ान के लिए इस मौजू से पाकिस्तान के बारे में कुछ बात की जाएगी और इसी तरह फिर फ़्रांस पर अमरीकी वार जो मगरबी अफ्रीका में कज़िया चल रहा है उसके बारे में आखिर में मुख्तसरन बात की जाएगी। तुर्की में साल 1950 से लेकर साल 1960 तक एक वज़ीर आज़म गुज़रा है जिसका नाम अदनान मेंदेरेस था। इसने अमरीकनों को आंखें निकाली, चुनाचे अमरीकी शह पर मुल्क में फ़ौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। फिर इस वज़ीर आज़म पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाकर इसको 11 माह कैद रखा और इस दौरान मुकदमा चलाया और मुकदमे के नतीजे में मौत की सज़ा सुनाई और फिर फांसी चढ़ा दिया। जब इसको फांसी चढ़ाया उस वक़्त इसकी उम्र 61 साल थी। अब इस पर जो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए गए उसमें एक इल्ज़ाम तोशा खाना का भी था और वो इल्ज़ाम ये था कि वज़ीर आज़म साहब ने अफ़गानिस्तान के उस वक़्त के बादशाह ज़ाहिर शाह से मिलने वाला तोहफ़ा जो कि एक कुत्ते और 2 बकरों पर मुश्तमिल था उसको तोशा खाना से गायब कर दिया है। वज़ीर आज़म अदनान मेंदेरेस ने काफ़ी दलाइल दिए कि ये कुत्ता और 2 बकरे बहरहाल जानवर होते हैं, इनको मैंने कोई किसी अलमारी या संदूक में तो बंद नहीं रखा, ये जहाँ भी रखे गए ये वज़ीर आज़म हाउस की अमानत थे तो वहाँ से इनके बारे में मालूम किया जाए। लेकिन उनके कोई दलाइल ना सुने गए और चूँकि उस वक़्त का जो जज दिलावर था उसको एक फ़ौज की तरफ से लिख कर फ़ैसला दे दिया गया था, चुनाचे उस पर किसी दलील का असर ना हुआ और जो फ़ैसला उसको लिख कर दे दिया गया था वो उसने सुना दिया और फिर उस पर फ़ौरी अमल भी करवा दिया। अब अदनान मेंदेरेस की जानी कुर्बानी के बाद जमहूरियत के लिए तुर्क कौम ने मुसलसल काविशें भी कीं, जदोजहद भी की और बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दीं और इसकी जो जमहूरियत को परवान चढ़ने वाली काविशें थे उसके सफ़र को जारी रखा। अब 29 साल बाद यानी 1990 में जब ये जो जमहूरियत का सफ़र शुरू किया गया था अदनान मेंदेरेस की तरफ से, वो काफ़ी मैच्योर हो गया और दुरुस्त पटड़ी पर ये जमहूरियत और एहतसाब का अमल चढ़ गया तो तुर्की की पार्लियामेंट ने 1990 में फिर अदनान मेंदेरेस पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात जो हैं उनको गलत करार दे दिया और उसको बिल्कुल बरी-ज़िम्मा करार दे दिया और फिर इसी पार्लियामेंट ने उसकी कब्र को बाकायदा उसके नाम पर एक मकबरा जो है वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में वहाँ पे उसकी कब्र को शिफ्ट किया गया और अब हर साल जब उसकी बरसी होती है तो लाखों लोग जो है वो अदनान मेंदेरेस के मकबरा पर जाते हैं, वहाँ पे फातिहा भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं और उसके मकबरा पर या उसकी कब्र पर फूल भी चढ़ाते हैं। फिर इसी तरह तुर्की का एक शहर आयदीन है, उसकी यूनिवर्सिटी का नाम उसके नाम पर रख दिया गया और फिर एक और तारीख़ी शहर है तुर्की का इज़मिर, उसका जो हवाई मुस्तक़र या एयरपोर्ट है उसका नाम भी अदनान मेंदेरेस के नाम पर रख दिया गया। अब ये जो तारीख़ी और सबक आमोज़ कहानी सुनाई है उसका एक मकसद है कि पाकिस्तान में भी एक बड़ा सियासी और अवामी लीडर था जिसको एक फ़जूल से केस में उलझा कर सज़ाए मौत दी गई और फिर फांसी भी चढ़ा दिया गया। इस वाक़या को 44 साल गुज़र गए हैं, ना तो इस कौम ने कोई कोशिश की या काविश की कि जी हाँ जमहूरियत परवान चढ़ती या एहतसाब का जो अमल है वो दुरुस्त होता और ना ही कभी पार्लियामेंट में वो एक्शन किया गया जो कि मैंने अभी अदनान मेंदेरेस के बारे में तुर्की पार्लियामेंट का एक्शन आपको सुनाया था। अब वो तो एक किस्सा पारीना बन गया। इस वक्त फिर वही हरकत हुई है कि पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम पॉपुलर और अवामी और सियासी लीडर जो कि सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं
ان کو بھی ایک بناوٹی کیس جس کو توشہ خانہ کا نام دیا گیا ہے، تو آج وقت کے جج دلاور نے بالکل اسی طرح کہیں اور سے جو فیصلہ لکھا ہوا آیا، بغیر کوئی دلائل سنے اس مقدمے میں فیصلہ دے دیا، اور پاکستان کے اس سیاسی اور عوامی جو کہ انتہائی پاپولر ہے اس لیڈر کو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا ہے۔ اور اب جو مستند شنید ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان پر جیل میں بڑی یہ مسائی کی جا رہی ہے کہ وہ امریکی خواہش کے مطابق اگر اپنا ذہنی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لے گا تو پھر ہی کوئی ممکنہ صورت نکل سکتی ہے کہ وہ اس جیل سے باہر آئے، اور اگر وہ اس بات پر بضد رہتا ہے کہ اس نے اپنا جو سافٹ ویئر ہے اس کو امریکی خواہش کے مطابق اپڈیٹ نہیں کرنا، تو پھر دو ہی پاسیبلٹیز بتلائی جا رہی ہیں کہ یا تو اس کو مستقل طور پہ نااہل کر دیا جائے گا یا پھر موت اس کا مقدر بنے گی۔ اب یہاں پہ افسوس کا مقام جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے بھی جو ایک واقعہ ہوا اس واقعے کے بعد بھی یہ قوم ایک قوم نہ بن سکی، اور اب پھر یہ واقعہ ہوا ہے، اس قوم نے ایک قوم بننے کا ثبوت نہیں دیا، اور کسی قسم کی کوئی ایسی مسائی نظر نہیں آتی جو کہ ایک زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس وقت صورتحال پاکستانی قوم کی چل رہی ہے اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ قوم امریکہ کی غلامی میں زندہ رہنے میں ہی خوشی محسوس کرتی ہے، اور بہت ممکن ہے ابھی کئی دہائیاں یہ مزید ایسی ہی غلامانہ زندگی جو ہے اس کو گزارنے پر اپنی رضامندی ظاہر کرتی رہے۔ اب یہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے سوچنے کی یہ بات ہونی چاہیے، اور ان کو جیل میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ پہلے بھی ایک لیڈر کی قربانی دی گئی اور اب وہ قربانی دے رہے ہیں، اور اس کا انجام ابھی کسی کو نہیں علم کہ کیا ہوگا۔ کیا اس بے حس قوم کے لیے عمران خان صاحب کو اپنی قربانی دینی بھی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اس قوم میں بالکل کسی قسم کی نہ تو کوئی زندگی کی رمق ہے، نہ کوئی جدوجہد کی رمق ہے، نہ یہ اپنے میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو آج بات کرنی تھی یہ عمران خان صاحب کے لیے ہی تھی کہ وہ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ کیا یہ قوم ڈیزرو بھی کرتی ہے کہ نہیں کہ اس کے لیے قربانی دی جائے۔ کیونکہ اب آپ جیل میں پڑے، آپ نے کوئی موومنٹ دیکھی ہو، کوئی حرکت دیکھی ہو، کوئی جدوجہد دیکھی ہو، کوئی لوگوں کا شور شرابہ سنا ہو کہ وہ آپ کی کوئی قدر کرتے ہیں یا نہیں، تو اس پہ پلیز آپ سوچیں۔ اور ایک چھوٹی سی جو اور بات، صرف یہ کہ کیسے امریکی اشاروں پہ یہ قوم ناچتی ہے یا اس کے حکمران ناچتے ہیں، کہ اب پی ڈی ایم کی جو حکومت جاتے جاتے اپنے امریکی آقاؤں کو اور تحفے دے گئی ہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الوداعی تحفے دیے ہیں۔ پہلے تحفے میں انہوں نے جو رشین آئل کا معاہدہ ہوا تھا اس کو کینسل کر دیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ جی یہ جو کروڈ آئل آتا ہے اس میں پیٹرولیم مصنوعات بہت کم مقدار میں ہیں، یہ ایک فیس سیونگ ہوتا ہے بہانہ۔ اور 10 سالہ پرانا گیس پائپ لائن کا معاہدہ جو ایران کے ساتھ چل رہا تھا اس کو بھی کینسل کر دیا، اور اس کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ نے سینکشنز لگا رکھی ہیں ایران کے ساتھ، اس لیے پاکستان اس معاہدہ کو کینسل کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو موجودہ برسر اقتدار لوگ ہیں وہ اپنے آقا امریکہ کی خوشنودی کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں، ان چیزوں سے آپ اس سے اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قوم غلامی سے نہیں نکلنا چاہتی، یہ خوش ہیں کہ ہم پہ کوئی حکمرانی کرتا رہے، ہم ایک غلام کی طرح زندگی بسر کرتے رہیں۔ آخر میں یہ جو مغربی افریقہ نائجر میں مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، تو ایک معتبر ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکی ڈپٹی وزیر خارجہ جو آج کل قائم مقام ہے وکٹوریا نولینڈ، وہ پچھلے دنوں نائجر کے دارالحکومت سے انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا، وہاں دورے پہ گئی تھیں۔ تو اب فرانس نے یہ چیز لیک کی ہے کہ امریکہ نے اپنی ڈپٹی وزیر خارجہ اس محترمہ وکٹوریا کے دورہ کے دوران فرانس کی پشت پر وار کیا ہے، یعنی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے،
اور اس کی وضاحت فرانس کی طرف سے یہ کی گئی ہے کہ امریکہ کی ڈپٹی وزیر خارجہ نے جو وہاں پہ اس وقت فوجی حکمران ہیں جنہوں نے تختہ الٹ کے قبضہ کیا ہے ان سے مل کر یہ بات کی ہے اور یہ ایک قسم کا خفیہ معاہدہ کیا ہے کہ نائجر کی یہ جو ملٹری حکومت ہے یہ روس اور واگنر گروپ کو اپنے ملک میں نہیں گھسنے دیں گے، اور اس کے بدلے امریکہ نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ جو مغربی افریقہ کے ملکوں کی تنظیم ہے ایکوواس، جنہوں نے دھمکی دی تھی کہ نائجیریا کی قیادت میں وہ نائجر پر حملہ کر کے معزول صدر کو جو ہے وہ بحال کروا دیں گے، تو امریکہ نے اب نائجر کی فوجی حکومت کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ تم واگنر گروپ اور روس کو ایٹ آرمز لینتھ رکھو، اپنے ملک نہ گھسنے دو، اور ہم تم کو یقین کراتے ہیں کہ تمہارے ملک پر یہ جو ایکوواس کی ممالک کی تنظیم ہے یا کوئی بھی جو مغربی افریقہ کے ممالک ہیں یہ تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ان کو ایک ہنٹ بھی دیا ہے کہ یہ جو تمہارے ملک میں اس وقت مسائل چل رہے ہیں، کوئی اس طریقے سے تم پروپیگنڈا کرو کہ سارے کا سارا الزام جو ہے وہ فرانس پر چلا جائے، اور کوشش کرو کہ فرانس کی جو یہاں افواج ہیں یا یہ جو انفلوئنس ہے یا یہ جو تمہارے سے سارا یورینیم لے کے چلا جاتا ہے اور اپنی ساری ایٹمی انڈسٹری چلا رہا ہے، اس کو فرانس کو ادھر سے نکالو۔ یہ جب چیزیں لیک ہوئی ہیں تو فرانس نے بڑا بھاری شکوہ امریکہ پہ کیا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے تم ہماری پیٹھ میں بھی چھرا گھونپ رہے ہو۔ تو سامعین دیکھ لیں کہ یہ انکل سام جو ہے امریکہ چونکہ وہ ایک بڑی سپر طاقت ہے، صرف چھوٹے ملکوں سے نہیں بلکہ اپنے الائز و اتحادی ملکوں کے بھی پیچھے سے وار کرتا رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عالمی طاقت ہیں اور عالمی طاقت کا جو نشہ ہے اس کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے لیے وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو وہ اپنے مفادات کے لیے دوسرے ملکوں کے مفادات کو وہ پامال کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔